شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ ایم این اے رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا اور رائے حسن نواز بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے رکن انصر اقبال، جنید افضل شاہی اور محمد مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما کو سزا سنائی تھی۔ 9 مئی کے مقدموں میں سزا کے بعد اب تک 12 ارکان پارلیمان نااہل قرار دیے جا چکے۔ پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات کی نشست بھی خطرے میں پڑ گئی۔ شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے رولنگ دیتے ہوئے کہا، شیخ وقاص اکرم 40 روز سے ایوان سے مسلسل غیر حاضر ہیں۔ کسی رکن کے 40 روز غیر حاضر رہنے پر کوئی بھی رکن نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے۔ تحریک منظور ہوئی تو نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ نوشین افتخار نے پی ٹی آئی ایم این اے کے خلاف تحریک پیش کی۔ پھر آئی ٹرمپ سرکار، مودی ہو گئے ٹیرف کا شکار۔ ٹرمپ نے بھارت کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بھارت پر مزید ٹیرف کا اعلان۔ ٹی وی انٹرویو میں کہا، بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں، روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ ایندھن کی قیمتیں کم ہونے سے روس کی معیشت ڈوبے گی تو پیوٹن کو ہلاکتیں روکنا پڑیں گی۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا، بھارت کو کوئی پرواہ نہیں یوکرین میں روسی فوج کے ہاتھوں کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے، روس سے تیل خریدنے والے ملکوں پر 100% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ یوم استحصال کشمیر پر پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ شہر شہر ریلیاں۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز چورنگی سے مزار قائد تک ریلی۔ لاہور میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے واک کا اہتمام۔ پشاور میں بھی بھارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد اور میرپور آزاد کشمیر میں ریلیاں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے اختیار بھی ہونا چاہیے۔ جو باتیں نمائندگان کریں وہ حتمی ہونی چاہیے۔ فرد و واحد کو فسطائیت کی طرح ویٹو نہیں کرنا چاہیے۔ سیاستدان کی تربیت ہی بات چیت ہے۔ آئیں ڈائیلاگ کے لیے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ کہا، سیاسی مصالحت کو جب مسترد کر کے طاقت کے استعمال کا چناؤ کیا گیا تو اس کے نتائج آج بھی پاکستان کی سیاست بھگت رہی ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال لیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، پلوامہ کی آڑ میں بھارت نے کشمیر کو ہڑپنے کی کوشش کی۔ اس بار بھارت کا منصوبہ پانی پر قبضہ کرنا تھا۔ آج کا دن جب پوری قوم کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، اس دن کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے چننا افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا، 5 اگست کو بھارت نے کشمیریوں کے آئینی حقوق پر شب خون مارا۔ نئے ڈومیسائل قانون سے کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، نریندر مودی جنوبی ایشیا کا تھانے دار بننا چاہتا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے جہاز ہی نہیں، مودی کا غرور بھی خاک میں ملا دیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، ہم نے کشمیر کی جنگ کراچی میں لڑی، کراچی آج را کے تسلط سے آزاد ہو گیا۔ یوم استحصال کشمیر پر بھارتی اقدامات کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ بھارت کی ایک طرفہ اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ کہا، 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی برادری جموں کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے پر بھارت پر زور دے۔
بلاول بھٹو نے کہا مقبوضہ کشمیر کی عوام کی جدوجہد صرف سرزمین کی نہیں بلکہ شناخت، انصاف اور آزادی کی ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف نیول اور ایئر چیف کا کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مسلح افواج اور اس کی قیادت کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ یوم استحصال کے موقع پر پاکستانی مسلح افواج مقبوضہ کشمیر کی عوام کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتی ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کشمیری عوام کا حق خود ارادیت UN قراردادوں کے مطابق تسلیم شدہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، محاصرے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ ملک میں آئندہ ہفتے سیلابی صورتحال کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 8 اگست تک بارشوں سے سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ دریائے چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ، سوات اور پنجگوڑہ کے ندی نالوں میں طغیانی ہو سکتی ہے۔ ہنزا، گانچھے اور شگر میں اچانک سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں طغیانی متوقع ہے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر 19 سال کی سدرا کے قتل کا کیس، عدالت نے گرفتار 6 ملزموں کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے تکیہ اور لوڈر رکشے کی برآمدگی کے لیے ریمانڈ مانگا۔ سدرا کی لاش لوڈر رکشے پر رکھ کر قبرستان پہنچائی گئی تھی۔ جرگہ سربراہ مرکزی ملزم عصمت اللہ خان عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقتولہ کا والد، پہلا شوہر، سسر، بھائی، چچا، رکشہ مالک بھی پیش۔ تمام ملزموں کو دوبارہ 9 اگست کو پیش کرنے کا حکم۔ گورنر سندھ کا CEO کے الیکٹرک مونس سلوی کو عبوری ریلیف دینے سے انکار۔ کامران ٹیسوری نے مونس سلوی کی درخواست مسترد کر دی۔ معاملہ مکمل سماعت کے لیے مقرر۔ سندھ محتسب کا فیصلہ برقرار۔ CEO کے الیکٹرک پر 25 لاکھ روپے جرمانہ برقرار۔ اعلامیہ کے مطابق مونس سلوی پر کام کی جگہ پر ہراسانی کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ 11 اگست کو سماعت ہوگی۔ قانون سے بالاتر کوئی نہیں، طاقتور افراد کا بھی احتساب لازم۔ تندوری روٹیوں پر دوڑتے لال بیگ، پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان اسمبلی کے کھانے پر بن بلائے مہمان آ گئے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران لنچ بریک میں لال بیگ روٹیوں پر چہل قدمی کرتے نظر آئے۔ لنچ کے لیے آئے MNA نے لال بیگوں کی ویڈیو بنا لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹس لیتے ہوئے کیفیٹیریا کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ بھارت کے 5 اگست کے اقدام کی مذمت اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد سندھ اسمبلی سے منظور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ اسمبلی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کس ملک سے الحاق کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا کشمیریوں کا حق ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پیغام میں کہا بھارت نے یک طرفہ اقدام سے کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ کشمیر کی آواز دنیا کے ہر فورم پر بلند کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی لوہے تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پیغام میں کہا 5 اگست بھارت کا سیاہ اقدام اور کشمیریوں پر ظلم کی انتہا ہے۔ ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا آج پورا ملک کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کے عوام کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ پاکستانی طلباء کے لیے برطانیہ میں مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع۔ شینگن اسکالرشپ کی درخواستیں آج سے کھل گئی۔ 2 سالہ تجربہ رکھنے والے مڈ کیریئر پروفیشنلز درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ ٹیوشن فیس، ویزا، رہائش اور ماہانہ الاؤنس فراہم کیا جائے گا۔ درخواستیں 7 اکتوبر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن جین میریٹ کہتی ہیں مستقبل کے لیڈرز کے لیے لانچ پیڈ ہے۔ FBR اہداف کے لیے مقررہ وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی FBR میں مجوزہ اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا کسٹم کلیئرنس میں اصلاحات کو ملک بھر میں یکساں اور مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے۔ IMF نے FBR میں کرپشن کی نشاندہی کر دی۔ کرپشن پر قابو پانے، ٹیکس پیچیدگیاں ختم کرنے
اور پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے اسسمنٹ رپورٹ وزارت خزانہ کو بھجوا دی۔ یوکرین دراز میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا۔ حکومت پاکستان معاملے پر یوکرینی حکام سے وضاحت طلب کرے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان یو این چارٹر کے مطابق بات چیت سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ زائرین کا بذریعہ سڑک ایران سفر بہت بڑا رسک ہے۔ زائرین کو ایران اور عراق کے لیے تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ چارٹرڈ فلائٹ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا زائرین کے بذریعہ سڑک روانگی پر سیکیورٹی کے پیش نظر پابندی لگائی گئی۔ پنجاب کابینہ نے صنعتی مزدوروں کو بذریعہ قراردادی 1220 فلیٹس دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلیٹس کی قیمت وصول کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ مزید 3000 فلیٹس بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا قیدیوں کے لیے باقاعدہ انڈسٹری قائم کرنے کا حکم۔ صوبائی کابینہ نے ملازمین کی بیواؤں کو تاحیات پینشن دینے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے نرسز کو سرکاری اسپتالوں میں پیڈ انٹرنشپ کی بھی منظوری دے دی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے پر اجلاس۔ منصوبے کی راہ میں حائل یوٹیلیٹیز 15 ستمبر تک ہٹانے کے احکامات دے دیے گئے۔ شرجیل میمن نے کہا مسائل کو فوری حل کیا جائے تاکہ منصوبے پر کام متاثر نہ ہو۔ بی آر ٹی کوریڈور میں 2.7 کلومیٹر پر محیط K4 منصوبے کی پائپ لائن جلد مکمل کی جائے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی عوام کا اہم منصوبہ ہے، مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسٹیک ہولڈرز باہمی تعاون بڑھائیں اور منصوبے پر بلا تعطل کام جاری رکھیں۔ ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے خلاف کراچی میں وکلاء کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر سیل۔ ایڈیشنل آئی جی اور کراچی بار کے درمیان مذاکرات۔ وکیلوں نے عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ غیر قانونی آن لائن مواد سے خبردار رہیں، پی ٹی اے نے انتباہ جاری کر دیا۔ کہا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اظہار رائے کی آزادی ہر فرد کا حق ہے، لیکن آزادی کے نام پر غیر قانونی مواد کی تشہیر یا سرگرمیاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ مذاہب، رسالت یا مقدس شخصیات کی توہین قابل گرفت جرم ہے۔ کسی فرد یا ادارے کے خلاف اشتعال انگیز مواد، فحش، غیر اخلاقی مواد، جعلی خبروں کی تشہیر غیر قانونی ہے۔ غزہ میں بمباری اور بھوک سے روز 28 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں صورتحال بدتر ہے، لاکھوں افراد غذا سے محروم ہیں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی برطانوی اور فرانسیسی ہم منصب سے غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی پر بات چیت۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 74 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 36 افراد بھی شامل۔ آج صبح حملے میں 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، دنیا کے مختلف ملکوں میں شدید بارش۔ تائیوان میں ایک ہفتے کے دوران 1 سال کے برابر بارش ہوئی۔ 2205 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ میں 4 افراد ہلاک۔ جنوبی روس میں شدید بارش، سڑکیں ڈوب گئیں، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ برطانیہ اور آئرلینڈ سمندری طوفان فلورس کی زد میں ہیں۔ بارش اور 144 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے نظام زندگی متاثر۔ بریڈفورڈ ایئرپورٹ پر مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گیا۔ پائلٹ نے ڈگمگاتے طیارے کو مہارت سے بحفاظت رن وے پر اتارا۔ سمندر میں ڈولتی کشتیوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اور بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ دریاؤں میں طوفانی سے مکانات بہہ گئے۔ کلاؤڈ برسٹ کے سبب کئی عمارتیں لینڈ سلائیڈنگ کی نظر ہو گئیں۔ متعدد سیاح بھی لاپتہ ہو گئے۔ جاپان تاریخ کی بدترین گرمی کی لپیٹ میں، ہیٹ ویو نے شہریوں کو جھلسا دیا۔ 53,000 سے زائد افراد ہیٹ سٹروک کا شکار۔ اسپتالوں میں ہنگامی صورتحال۔ ایسیساکی شہر کا درجہ حرارت ریکارڈ 41.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ بارش نہ ہونے کے باعث فصلوں کو شدید خطرات لاحق۔ گرمی کی شدت مزید بڑھنے کا خدشہ۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکی میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرمڈ فورسز سے نوازا گیا۔
ISPR کے مطابق ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے ملاقات، دو طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ کے ملجم پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے سربراہ پاک بحریہ نے استنبول نیول شپ یارڈ کا دورہ بھی کیا۔ PUR ہولڈر افغان شہریوں کی واپسی کا عمل 1 ستمبر سے شروع ہوگا۔ نادرا واپس جانے والوں کی رجسٹریشن ختم کرنے کے انتظامات کرے گا۔ FIA نامزد بارڈر کراسنگ پوائنٹس پر سہولت فراہم کرے گا۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلہ سیکورٹی خدشات وسائل پر بڑھتے دباؤ کی وجہ سے کیا گیا۔ افغان عبوری حکومت UNHCR دیگر کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم فٹنس مسائل سے دوچار، ڈائمنڈ لیگ سے باہر ہو گئے۔ ڈاکٹر نے انجری سنجیدہ نوعیت کی قرار دے کر ایونٹ میں شرکت سے روک دیا۔ جیولن ہیرو کا انگلینڈ میں پنڈلی کے آپریشن کے بعد ریہیب جاری ہے۔ ارشد کی آئندہ ماہ ورلڈ ایتھلیٹکس میں بھی شرکت مشکوک ہے۔ ہاکی فیڈریشن میں کوئی کرپشن نہیں، کرپشن کا نعرہ لگا کر کام روکنے کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے۔ سیکرٹری PHF رانا مجاہد نے مالی بدعنوانی کے الزامات مسترد کر دیے۔ کہتے ہیں کسی کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائے۔ پرو لیگ کے لیے حکومت براہ راست خرچہ کرنا چاہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ کرکٹ بورڈ کی جانب سے فنڈ ملنے کا علم نہیں۔